اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصراللہ کی جو اسرائیل کے ذریعے راکٹ مارا گیا اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کہ خود جو وہاں کے حزب اللہ کی جو میڈیا اس نے بھی یہ گھوشت کر دیا ہے. اس سے پہلے صبح IDF نے بھی یہ گھوشت کیا تھا کہ حزب اللہ کے جو کمانڈر ہیں جو نصر اللہ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی پشٹی بھی ہو گئی ہے. وہی ہمارے ساتھ دلی میں کچھ مہمان بھی ہیں جو ایران سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بھی ہم جانتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو مجھے ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، کس طریقے سے آپ کا کیا نظریہ؟ دیکھیں، ہم کیونکہ شیعہ قوم ہے، کربلا مکی ماننے والی قوم، ہم وہ قوم ہے جو ہمیشہ خون دیتی رہی ہے. ہم نے شہادت دی ہے، خون کبھی کسی کا لیا نہیں. ہماری پہچان وہ قوم کی ہے جو خون دیتی ہے. شہید سید حسن نصر اللہ نے اپنی جان دی خدا کی راہ میں. خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم کو ایسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شہید ہوئے، اور جنہوں نے ان کو مارا ان کو یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے 10,000 بچوں کا قتل کر دیا. یہ وہ قوم ہے جو مظلوموں کا قتل کرتی ہے، اور ہماری قوم وہ قوم ہے جو شہادت دیتی ہے. ان کی شہادت سے پہلے عباس موسوی تھے، وہ جنرل سیکریٹری تھے. پھر ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے سوچا عباس موسوی کے بعد کیا ہوگا. خدا نے ایک بہترین اس کا بدلہ حسن نصر اللہ کی شکل میں دیا. امریکہ کی بات کریں اور جو دوسرے دیش ہیں انہوں نے حزب اللہ کو ٹیررسٹ سنگھٹن بھی گھوشت کیا ہے، اور وہ کہیں گے اس وقت میں کہ ٹیررسٹ مارے گئے. دیکھیے، ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جو مظلوموں کو مارتا ہے نا. حزب اللہ کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے مارا. 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بعد حزب اللہ آیا. یعنی پہلے حزب اللہ تھا ایسا نہیں ہے، پہلے اسرائیل نے قبضہ کیا، پھر ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی، پھر حزب اللہ بنا. جب حزب اللہ بنا اس کے بعد حزب اللہ نے 2000 میں اسرائیل کو وہاں سے دور کیا. آپ حزب اللہ کی تاریخ میں ایک واقعہ لے کے آئے جہاں پر اس نے عوام پر اور سٹیزنز پر اور سویلینز پہ حملہ کیا. آپ کو ایک انسیڈنٹ نہیں ملے گا. صرف حزب اللہ نے ہمیشہ ملٹری آرگنائزیشن سے حملہ کیا. یہ اسرائیل ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس نے 10,000 بچوں کو مار دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں 10,000 بچے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بچے جو ماں کے شکم میں تھے، پیدا ہوئے 2 منٹ کے بعد بچے مر گئے. 10,000 بچوں کا قاتل کیا دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دے سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا کو بتا سکتا ہے ہیومن رائٹس کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے؟ ممکن نہیں. وہیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جیسے حزب اللہ کے جو کمانڈر ہیں سید نصر اللہ شیعہ تھے، اور وہیں جو وہ غازہ کے اوپر یعنی جو پورا فلسطین کی بات کریں وہاں سب زیادہ سنی ہی جو لوگ تھے. تو کیا مانتے ہیں پھر بھی ایک شیعہ ہونے کے ناطے انہوں نے ایک طریقے سنیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج پوری جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کس طریقے سے نظریے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک جملہ ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم جو ہے وہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حمایتی بنے رہو. تو ہماری بنیاد یہ ہے کہ ظالم سے ہمیں ٹکرانا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنی ہے. تو مظلوم کسی بھی قوم کا ہو، آپ کے حتی پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ اگر ایک مسلمان گزر رہا ہو اور کوئی شخص جو غیر مسلم ہے اس مسلمان کو اپنی مدد کے لیے پکارے اور مسلمان اس کی مدد نہ کرے غیر مسلم کی، یہ مسلمان نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے بھائیوں پہ کہیں آپ کے ظلم ہو تو بطریقہ اولا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں. اور ظاہر سی بات ہے ہم امت پیغمبر ہیں، ہمارے یہاں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. پر سیریا میں ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کی ڈیتھ کے اوپر، وہ جبکہ مسلم ہی ہیں، وہ بھی سنی. ظاہر سی بات ہے کچھ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو افراد اور تفریق کا شکار ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں آپ کے اختلاف ہو، جدائیگی ہو، اختلاف ہو. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچ کر رہے اور ایسے افراد کو پہچانے کے لوگ کون. بالکل ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں ایک طریقے سے ایک نوجوان ہے، ایک جس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہم یہ مانتے ہیں سیلف ڈیفینس میں اپنے لیے لڑنا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان پر ظلم ہوا. اپنی حق کی لڑائی لڑنا، اپنے حق کی لڑائی لڑنا یہ ہر مذہب میں یا کسی بھی آپ فرقے کی بات دیکھیں تو سب کو اپنا رائٹ ہے اپنی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اور یہ انہوں نے یہی کیا، اس لیے انہوں نے جو ہے ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان قربان کیا، جو کہ شہید کا درجہ رکھتے ہیں میری نظر میں. بالکل. تو دیکھیں یہاں پہ لوگ کے ساتھ خود ایک تسلیم رحمانی صاحب ہیں، یہ لیبنان بھی گئے. آپ گئے ہوئے لیبنان؟ جی، کئی مرتبہ مجھے لیبنان جانے کا موقع ملا ہے. ہاں. اور فلسطین کانفرنسز میں نے وہاں متعدد فلسطینی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. 2000
2010 से अभी तक कई मरतबा मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है। हमने यहाँ से एशिया टू गजा लैंड कारवां निकाला था, तब भी हम 2 मरतबा हम लेबनान गए हैं, बैरूत भी, साउथ लेबनान भी, और तमाम इलाके जिनका आज जिक्र हो रहा है, सबको मैंने हंसता खेलता जीता जागता। तो क्या देखते हैं आप पीछे वहाँ पे कि क्या वहाँ पे हिजबुल्लाह को वहाँ के लोग क्या टेररिस्ट मानते हैं? क्योंकि आप खुद भी एक सुन्नी जमात से आते हैं और देखने को मिला सीरिया के अंदर कई ऐसे सुन्नी समुदाय के लोग हैं जो खुश हुए हैं। क्या मानते हैं वहाँ के लोग जो लेबनान के लोग हैं, क्या खुश हैं वहाँ पे या गम में? देखिए, लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाई ये 3 मेजर कम्युनिटीज हैं, और उन तीनों के लिए मुतफ़क़ा तौर पर हिजबुल्लाह लेबनान का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ था, और इस हैसियत में पूरे लेबनान की असल हुकूमत, इफेक्टिव गवर्नेंस हिजबुल्लाह ही चलाता रहा है। और साउथ लेबनान के बारे में तो ये सब जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका था हिजबुल्लाह से पहले। हिजबुल्लाह ने वहाँ पर स्कूल खोले, वहाँ पर अस्पताल खोले, वहाँ पर रोज़गार के मौके फराहम किए। तो ये तमाम जो जितना बड़ा चैरिटी का नेटवर्क हिजबुल्लाह का लेबनान में है, कहीं भी किसी और का लेबनान में नहीं है। इस हैसियत से हिजबुल्लाह लेबनान का की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से पिछले 30-40 साल से देखा जाता रहा है, और ये वजह है कि आज पूरा लेबनान इस गम में मुब्तला है। आखिर मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप इस चीज़ को देखते हैं कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ये सब कह रहे हैं कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो कमांडर है सैयद नसरुल्लाह साबिल को कत्ल करके एक आतंकी को मार दिया, तो क्या मानते हैं आपकी नज़र से किस तरीके का देखिए, किसने कहा है कि वो दहशतगर्द, आतंकी या जो भी लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किसने कहा है? ये सिर्फ इसराइल ने कहा है, या ये अमेरिका ने कहा है, या कोई यूरोपीय ममालिक ने कहा होगा? क्या वो हमारे मालिक हैं? क्या हम इस हैसियत से कि वो जो कुछ भी कहेंगे उसे मान लेंगे? किसी आलमी इदारे ने कहा हो तो मुझे उसका नाम बताएं। क्या यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, या इसी तरीके के जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 है, या और क्वाड, कितने सारे आलमी इदारे मौजूद हैं, किसी एक भी ऑफिशियल आलमी इदारे ने ऐसा कहा है? और अगर नहीं कहा तो कम अज कम मैं अपने आप को अमेरिका और इसराइल का गुलाम नहीं मानता कि वो जो इस्तिलाह पेश करेंगे मैं उस इस्तिलाह को मान लूँ। वो सेवियर थे, वो मुहाफिज थे, वो मोहसिन थे लेबनान के भी और फलस्तीन के भी, और उस हैसियत से रहती दुनिया तक उन्हें याद रखा जाएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे इन्होंने, आप जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, ये आपने जो चीज़ देखी जिसमें इजराइल की तरफ से जो मारा गया है हसन नसरुल्लाह को, उसमें साफ तौर पे नज़र आता है कि जिस तरीके से आप बात करें अभी पेजर अटैक की, उस पर भी कई इनके जो लोग हैं उनकी मौत हुई। वहीं अभी जो तकरीबन कहा जाता है 18 लोग थे जो पूरे हिजबुल्लाह के जो पूरे कमांडर थे हर यूनिट के, उनको भी इजराइल ने मार डाला। और अब जिस तरीके से सैयद नसरुल्लाह जो चीफ थे, जनरल सेक्रेटरी, उनकी जो इस तरह डेथ हुई है, उसके बाद से अब देखना होगा कि अब क्या ईरान और लेबनान अगला कदम उठाएगा। मैं अब्बास नकवी, NDTV के लिए।